ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریفوں کی بریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو اکیلا و یکتا ساری مخلوقات کا خالق و مالک و رازق ہے۔ انگنت اور لادردار درود و سلام ہو امام کائنات، ہادی کائنات اور حسین کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے ہم تک اللہ عز و جل کا پورا اور کامل و مکمل پیغام پہنچا دیا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز آداب تجارت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اگر ہم اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام ایک بڑے ہی خوبصورت معاشرے کو تشکیل دیتا ہے، بناتا ہے۔ اس کے لیے اس کی جو تعلیمات ہیں ان کے چند پہلوؤں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ سوال کو ناپسند کیا گیا ہے، مانگنے کو اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، عزت نفس پہ فرق کرتا ہے۔ پھر جب معاشرے میں مانگنے والے ہوں تو سوسائٹی کے لیے یہ ایک اچھی علامت نہیں ہوتی، اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے جو مذہب کے کچھ لوگ ماننے والے ہوتے ہیں زیادہ تر، ان کے لیے کوئی اچھی سی پل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سود، اس کو کنڈم کیا گیا ہے، کیونکہ سود میں بھی محنت کم ہوتی ہے، سرمایہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، ظلم کی ایک بہت بڑی شکل ہے۔ اس کے برعکس دیکھیں، اسلام میں محنت مزدوری کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا گیا ہے، اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ محنت جس معاشرے میں ہوگی، لوگ کما کے کھائیں گے تو معاشرہ ایک بہتری کی طرف جاتا ہے، محنتی لوگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین کمائی جو انسان کھاتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں صحت والی اور زندگی عطا فرمائے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پر محتاج نہ بنائے، خود کبھی رکھے کہ ہم اپنی جو ضروریات زندگی ہے اپنی محنت سے پوری کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ وہ لوہے کو جو مولڈ کرتے زرے بناتے تھے۔ تو اسلام دیکھیں نا، جو اصل چیز آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، ہاتھ کی کمائی میں تجارت کو فروغ دیا ہے، ٹھیک ہے، کاروبار کو، محنت کو بھی، کاروبار کو بھی۔ اس کے برعکس سود کو حرام قرار دیا، سخت حرام قرار دیا، سوال کرنے کو ناپسند، الا چند صورتیں جو فطری طور پہ ان میں سوال کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا، وہ صورتیں جائز ہیں۔ تو اسلام نے ایک اور شکل دیکھے، رہبانیت کو جائز قرار دی، کیونکہ جو رہبان بنے گا وہ معاشرے میں بوجھ ہی بنے گا نا، لا رہبانیت فی الاسلام۔ تو یہ چند چیزیں آپ ملائیں، پھر اسلامی تعلیمات کا حسن آپ کو سمجھ میں آئے گا، اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی سمجھ میں آئے گی کہ جہاں تجارت ہوگی وہاں ظاہر ہے بڑے لوگوں کو کام کرنے کے موقع ملیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا سچا تاجر نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اللہ، یعنی اتنا اچھا عمل ہے یہ۔ اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق تجارت ہوتی ہے تو اتنا یہ اللہ کے ہاں مقبول عمل ہے۔ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت معاشرہ تشکیل دیتا ہے، جس میں لوگ اپنی محنت کر کے کھائیں، کاروبار کر کے کھائیں، پھر اس کے لیے قواعد و ضوابط دیتا ہے جس میں لوگ مانگے نہ، سود خوری نہ ہو، پھر اسی طرح بیکار لوگ نہ بیٹھیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات کی روح ہے۔ تو اسی سلسلہ میں ہمارا آج کا جو ٹاپک اور
عنوان ہے وہ ہے آداب تجارت، کہ جب تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے تو اس کے کچھ آداب اور قواعد و ضوابط ہیں۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی انعامات کے وہ بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی قریش کی الفت کی وجہ سے کہ وہ موسم سرما میں گرم علاقہ یمن کی طرف جاتے تھے، موسم گرما میں ٹھنڈے علاقے شام کی طرف تجارتی سفر کرنے کی غرض سے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے حالات کو سازگار بنا دیا، موضوع بنا دیا کہ دیکھیں نا یہ نام ہے کہ جو حلال ذرائع سے کاروبار کر کے روزگار حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، تو اپریشیٹ کیا گیا نا اس چیز کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک سے کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ تو یہاں پر قریش کی جو صفت تجارت ہے، جو عمل تجارت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں فراہم کی، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں یہ عمل خود کر کے عمل کرنا، اپنی محنت مزدوری سے اپنے معاملات زندگی چلانا، یہ بہت اللہ کو پسند ہے۔ پھر دیکھیں اگر ہم عرب کی حالات زندگی دیکھیں تو عرب سرزمین مکہ کے بارے میں کہا گیا باطن غیری دی زری زمین نہیں تھی، اور آپ کو پتا ہے اس دور میں انڈسٹری بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، صنعت محدود صنعتیں تھی، یہ زیرہ بنا لی، لوہے کے لباس بنا لیے، تلواریں بنا لی، اس طرح چند جو تھی وہ صنعتیں محدود تھی۔ تو عرب نہ تو صنعتی علاقہ تھا نہ زرعی علاقہ تھا، گلہ بانی تھی وہاں پہ بڑی، جانوروں کو پالنا ہی کام تھا، یا تجارت تھی خاص کر مکہ والوں میں، تو تجارت ایک بڑا معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ تو لہذا ان کی کہہ لیں عرب کی جو معیشت تھی، ان کا جو اقتصاد تھا یا ان کا جو روزگار تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی تجارت تھی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قابل تحسین قرار دیا۔ پھر پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، پھر وہ بھی انہوں نے بھی تجارت کی۔ ضروری نہیں کہ تاجر کے پاس مال ہی ہوگا تو پھر بھی اس کی تجارت کارگر ہے، اور بیع مضاربت جسے آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں فرنچائز کرنا ہے جی، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آگے لوگ ہوتے ہیں حصے ڈال دیتے ہیں، کوئی پیسے ڈالتا ہے، محنت اپنی حصہ لے لیتا ہے، مضاربت اس کو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سرمایہ نہیں تھا اس طرح، تو آپ نے بے مضاربت کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آپ لے کے گئے، اور باقاعدہ آپ نے اجرت اس کے ساتھ مقرر کی کہ اتنی اجرت جو ہے نا وہ اس کی عوض میں دوں گا۔ تو لہذا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بکریاں چرائیں وہاں پہ آپ نے تجارت کو اپنا پیشہ اختیار کیا۔ اسی تجارت کے پیشہ کے یہ لنکس تھے، تعلقات تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ لوگ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو یہ لوگ دیکھتے تھے۔ اور آپ ضمن شروع میں عرض کر دوں، اسلام کے ابتدائی دور